الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 142۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانور بھی۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا کہ یہ باغات طرح طرح کے پھل میوہ جات والے درخت، بیلوں والے اور غیر بیلوں والے، اور کھجور، انار اور یہ ساری چیزیں، کھیتی باڑی وغیرہ، سب اللہ نے اگائے ہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ آیت بھی اسی کا تسلسل ہے، اور فرمایا اور جو چھپائے ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جانوروں میں حمولتاً، کچھ وہ ہیں جن کے اوپر تم بوجھ اٹھاتے ہو، خود سوار ہوتے ہو، بار برداری کا وہ کام کرتے ہیں، جیسے گھوڑا، اونٹ، گدھا وغیرہ، یہ سارے اس میں آ جائیں گے، یا بیل وغیرہ، یہ سب اس میں آ جائیں گے، جس سے ہم بار برداری کا، بوجھ وغیرہ کا، لے جانے آنے کا جو استعمال کرتے ہیں جن جانوروں کو، یہ سب اس میں آئیں گے، جن کے اوپر سواری وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ حمولتاً اس میں سب آ گئے۔ وفرشا، اور چھوٹے قد کے، مطلب یہ بچھے ہوئے جو ہیں، یا جن کی دوسرے تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جن کی تم کھال جو ہے وہ زمین پر بچھاتے ہو اور اس پر بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھیڑ، بکری اور چھوٹے قد کے جانور آ گئے، یعنی یہ چھوٹے قد کے اور بڑے قد کے سارے جانوروں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو حلال ہیں وہ کھاؤ، جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسے استعمال کرو، جو بار برداری کے لیے بنایا گیا ہے اسے بار برداری کے لیے استعمال کرو، جو کھانے کے لیے ہے، جس کا دودھ پینے کے لیے ہے، یعنی ان کو استعمال کرو تم، اور اس کے استعمال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پھر ان کو جو حلال ہے تم ان جانوروں کو ذبح بھی کر سکتے ہو، اونٹ، بھیڑ، بکری وغیرہ، گائے، بیل وغیرہ، ان کو ذبح بھی کر سکتے ہو، اس میں سے کھا پی بھی سکتے ہو، لیکن یہ تو نہ کرو کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور اس میں غیر اللہ کو شامل کرو۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کرتے تھے نا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے نام پر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ پیدا کرنے والا میں ہوں، اس میں کوئی بت یا کوئی دوسرا شخص شامل نہیں ہے۔ تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ جب وہ پیدا کرنے میں شامل نہیں ہے تو جب تم ذبح کرتے ہو تو پھر اس کو شریک کرتے ہو، پھر اس کے نام پر ذبح کرتے ہو یا اس کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہو، تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، میں ان کو بنانے والا ہوں، ان کو ذبح کرنا ہے تو میرے نام پر کرو، کچھ چڑھاوا چڑھانا ہے تو میرے نام کا چڑھاؤ، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تو چاہتا ہے
کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے اور تم بھٹک جاؤ، لہذا تم اس کے پیچھے نہ چلو۔ یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر یہ سارا کچھ ذبح کیا جائے، چڑھاوے چڑھائے جائیں اور غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ رحمان کا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ راستہ ہے اللہ کا، وہ ہے صراط مستقیم، وہ راستہ جسے ہم شریعت محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے۔ اگر اس راستے شیطان تمہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور خبردار ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اللہ نے پہلے دشمن کی نشاندہی کر دی کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے تم پر حملہ آور ہوگا۔ اس سے تم نے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ بھی ہے نا، ایک ہی طریقہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی تم سمجھنے لگو کہ میں کوئی نیکی کا کام کرنے لگا ہوں، تو اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا اس سے۔ ورنہ وہ تمہیں نیکی کے کام، تمہارا نیکی کا کام بھی تمہیں اس طرح بگاڑ کر تمہیں لگائے گا اپنے پیچھے، وہ بھی تم جو ہے نا وہ بھی تمہیں اس سے بھی تمہیں دور کر دے گا۔ تو یہ تو کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ ملے گی، اللہ کی پناہ ملے تو پھر اس سے بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ اس نے تو بڑوں کو برباد کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میرے حبیب کی پیروی کر لو، میرے حبیب کی غلامی، میرے حبیب کی پیروی، میرے حبیب کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں اللہ تک لے جائے گی۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔